العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ واجب الاحترام حاضرین محترم، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت پورے عالم اسلام میں بلکہ ساری دنیا میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے اور تشویش کی لہریں دوڑ رہی ہیں۔ ہمارے لاکھوں مسلمان بھائی فلسطین میں اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اور اسرائیل مسلسل ظلم اور تشدد پہ آمادہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ فلسطین کیا ہے۔ فلسطین کا مرکزی شہر القدس ہے، اور القدس کے اندر ایک بہت بڑی عظیم الشان مسجد ہے جسے بیت المقدس یا بیت المقدس کہا جاتا ہے، یا البیت المقدس کہا جاتا ہے۔ یہ جو القدس ہے، یہ جب سے دنیا بنی ہے انسانی آبادی ہوئی ہے، تاریخ میں یہ ایک عظیم شہر چلا آ رہا ہے۔ فلسطین ملک ہے، اس کا ایک شہر القدس ہے۔ القدس کے اندر البیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ ہے۔ اس البیت المقدس بھی کہتے ہیں، اسے مسجد اقصیٰ بھی کہتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ جو مسجد اقصیٰ ہے، اس کا سنگ بنیاد بھی مسجد حرام کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے رکھا تھا، ہم سب کے ابا جان، انہوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ کعبہ بھی آپ کے ہاتھوں سے بنا، اور روایت کے مطابق 40 سال کے بعد یہ مسجد اقصیٰ وجود میں آئی۔ یہ اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا عظیم گھر ہے۔ اسے انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، القدس کو اور اس کے آس پاس کے علاقے کو انبیاء کی سرزمین۔ یہاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جلوگر ہوئے۔ آپ کے ایک بیٹے حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام اور دوسرے بیٹے حضرت سیدنا
یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام نے القدس کو آباد کیا، مسجد اقصی کو آباد کیا، اور اس کی تعمیر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی. اور آپ کے دوسرے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، آپ نے مکہ مکرمہ کو آباد کیا. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا، وہ ایک مرکزی شخصیت ہے. عیسائی بھی انہیں مانتے ہیں، یہودی بھی انہیں مانتے ہیں، اور مسلمان بھی انہیں مانتے ہیں. اور حق بات یہ ہے کہ صحیح معنوں میں ابراہیم علیہ السلام کو ہم مسلمان مانتے ہیں. سنتے جائیے گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ کو آباد کیا، حضرت اسحاق علیہ السلام نے القدس کو آباد کیا. وہاں بھی اللہ کا گھر ہے اور یہاں بھی اللہ کا گھر ہے. انبیاء کی سرزمین ہے. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے جو حکومت کی تھی، یہ القدس آپ کا دارالحکومت تھا. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ کے بیٹے، انہوں نے جو حکومت کی تھی اور بے مثال حکومت کی تھی کہ ویسی حکومت نہ پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں کسی کو ملے گی. آپ کا دارالحکومت بھی القدس تھا. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے باقاعدہ مسجد اقصی کی باقاعدہ تعمیر کروائی، بہت بڑا حرم بنوایا. آپ کا وصال وہیں ہوا، آپ کا مزار وہیں پر ہے. اور صرف آپ کا ہی مزار وہاں پر نہیں ہے، بے شمار کثیر انبیاء کرام ہیں جن کے مزارات القدس میں ہیں. پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب تھا اسرائیل. اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ. اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ. آپ کے ایک بیٹے تھے یہودا، ان سے جو نسل چلی وہ یہ یہودی کہلوائے. تو آپ کو بتایا کہ انبیاء کی سرزمین ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور سے پہلے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، حضور کی بات بعد میں کریں گے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک یہ جگہ انبیاء کی منظور نظر رہی ہے. یہ مسجد اقصی شریف سے 8 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے جسے کہتے ہیں بیت اللحم، وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اسی فلسطین مسجد اقصی کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں پیدائش ہوئی. اب عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے عیسائیوں کے نظیر یہ مقدس شہر ہے. ٹھیک ہو گیا. اور سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی یہاں تشریف جلوگر ہوئے. ان کی وجہ سے یہود کے نزدیک یہ ایک مقدس سرزمین ہے، اور ہمارے نزدیک تو ہے ہی، کیونکہ وہ تو ایک دوسرے کے نبیوں کو بھی نہیں مانتے اور ہمارے نبی کو بھی نہیں مانتے، اور ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء جتنے دنیا میں تشریف لائے تو سب کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں. تو بھائیو، جو ان سارے نبیوں کو مانتے ہیں اور صحیح طور پر مانتے ہیں، انبیاء کی سرزمین پہ حق بھی انہی کا ہے. یہود اور عیسائی ایک دوسرے کے انبیاء کو نہیں مانتے، ایک دوسرے کی کتابوں کو نہیں مانتے، اور الحمدللہ ہم محمد الرسول اللہ کے ماننے والے
ان کے جو پیغمبر ہیں انہیں بھی مانتے ہیں، ان کے جو پیغمبر ہیں انہیں بھی مانتے ہیں، جو ان پہ کتاب نازل ہوئی تورات اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ان پر جو کتاب تورات نازل ہوئی انجیل اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں بن سکتے۔ اور جتنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور آپ کی مشن کا احیاء اس کو زندہ ہم لوگ کرتے ہیں، کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہماری نماز میں ابراہیم ہے، ہمارا حج ابراہیم کے ساتھ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ مکہ شریف جائیں نا تو کعبہ شریف کے ساتھ ایک سڑک جا رہی ہے، اسے کہتے ہیں شارع الخلیل، شارع ابراہیم خلیل، اور خود فلسطین کے اندر بیت المقدس کے پاس ایک شہر ہے جس کا نام ہے الخلیل، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام سے۔ یہ جو قربانیاں ہم کرتے ہیں یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ وہ یہ ابراہیم علیہ السلام کو صحیح طور پر ماننا یہ تو ہے ہی مسلمانوں کا۔ اب یہ جو القدس ہے فلسطین کے اندر، یہ ساری ایک مقدس سرزمین، اور قرآن پاک میں بڑا خوبصورت تذکرہ آیا ہے، قرآن حکیم میں بڑا خوبصورت اور بار بار تذکرہ آیا ہے۔ قرآن پاک میں اسے القدس کیوں کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں اسے الارض المقدسہ کہا گیا ہے، مقدس سرزمین اللہ نے کہا ہے۔ قرآن پاک میں اسے مبارک سرزمین کہا گیا ہے، یہ برکتوں والی سرزمین ہے، یہ مقدس سرزمین ہے۔ یاد رکھیے، برکتوں والی سرزمین اور مقدس سرزمین، اس کے اوپر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ باطل ہمیشہ کے لیے غالب آ جائے۔ باطل کے ساتھ جنگ تو رہے گی، باطل کے ساتھ جنگ تو رہے گی، باطل زور بھی لگائے گا، باطل اپنی طاقت بھی آزمائے گا، سارے حربے بھی آزمائے گا، لیکن یاد رکھیے حق وہاں پر سرنگو نہیں ہو سکتا، شکست نہیں کھا سکتا مکمل۔ وقتی طور پر سب کچھ ہوگا لیکن پھر حق آ جائے گا، پھر حق آ جائے گا۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ ستیزہ کاری تو چل رہی ہے۔ جناب والا اب آئیے رسول پاک کی طرف۔ ابھی تک تو میں نے بتایا نا انبیاء کے حوالے سے، تھوڑی سی یہاں پر ایک اور اضافہ بھی کر دوں کہ یہاں اس علاقے میں جنگیں پہلے بھی بہت رہی ہیں، حضور سے پہلے بھی، سرکار سے پہلے بھی۔ بخت نصر ایک بادشاہ تھا، اس نے بڑا حملہ کیا اور اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، القدس اور آس پاس کے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اس نے۔ یہودیوں کو اس نے تحقیق کیا، بڑے حملے ہوتے رہے ہیں یہاں پر یعنی شروع سے جنگیں چلی آ رہی ہیں، اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ موجود ہے، قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ موجود ہے، جگہ جگہ تذکرہ موجود ہے، ایک پوری تاریخ ہے۔ میں تو آپ کو چند جھلکیاں دکھا رہا ہوں کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اگر سارا کچھ نہیں پتا تو سارا کچھ رہ بھی نہ جائے، کچھ نہ کچھ تو پتا ہونا چاہیے، ساری لا علمی بھی تو اچھی نہیں ہے۔ اب لوگ اس طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان کو فلسطین سے آگاہ کیا جائے، القدس سے آگاہ کیا جائے، مسجد اقصیٰ سے آگاہ کیا جائے۔ یہ بڑی مقدس سرزمین ہے، یہ نبیوں کی سرزمین ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ہی اس کا صحیح طور پر امین ہے۔ اب حضور پاک کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے آقا کی تو پھر کیا بات ہے، وہ تو شہنشاہ کائنات ہیں، ارض و سما انہی کا ہے، ارض و سما انہی کے لیے وجود میں آئے، انہی کے نور سے وجود میں آئے۔ اور القدس، مسجد اقصیٰ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مرکز نگاہ ہے، مرکز نگاہ ہے، میرے آقا کی نگاہیں ہیں القدس کی طرف۔ اور کیوں نہ ہوں کہ انبیاء کی سرزمین ہے اور حضور امام الانبیاء ہیں، وہ انبیاء کی سرزمین ہے اور سرکار امام الانبیاء ہیں، آپ کی نگاہ اس کی طرف کیسے نہ ہوگی؟ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ہے،
قبلہ اول 17 ماہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی. وہ ہمارا قبلہ ہے. اگر آپ مدینہ منورہ جائیں وہاں ایک مسجد ہے, اس کا نام ہے مسجد قبلتین, 2 قبلوں والی مسجد. وہاں حضور نماز پڑھا رہے تھے کہ آسمان سے حکم آ گیا کہ اپنا رخ بیت المقدس سے کعبے کی طرف موڑ لیجیے. آقا نے ادھر منہ موڑ دیا. اب وہ جو مسجد قبلتین ہے وہ بتا رہی ہے, وہ کعبہ بھی بتا رہی ہے اور بیت المقدس بھی بتا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مدینے میں مسجد قبلتین موجود ہے جس میں کعبۃ اللہ کی بھی بہار ہے اور البیت المقدس کی بھی بہار ہے. ہم نے بھی حاضری دی اور بھی کئی حضرات نے حاضری دی ہوگی, وہاں نفلیں ادا کی ہوں گی. کمال جگہ ہے, سنتے جائیے گا. اب پہلی بات تو یہ کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے, رب کو سجدے کیے ہیں. اب وہ معمولی جگہ نہیں ہے, پہلے بھی انبیاء کی سرزمین ہے تو کیسے معمولی ہو سکتی ہے؟ کسی ایک نبی کے کا کہیں ایک قدم لگ جائے تو وہ جگہ مقدس ہو جاتی ہے, جو ہو ہی انبیاء کی سرزمین. اور پھر امام الانبیاء نے اس کی طرف منہ کر کے نمازیں بھی ادا کی ہوں. مسلمانوں کا قبلہ اول ہو, اس کا مقام کیا ہوگا, اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ تھوڑا اور آگے چلیے. یہ وہ سرزمین ہے, یہ وہ سرزمین ہے جس کے اوپر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک عظیم سفر معراج میں اپنے پاک قدم لگائے تھے. اور قرآن پاک میں باقاعدہ نام لے کر اللہ نے ذکر کیا ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. پاک ہے وہ ذات جو اپنے مقدس اور اپنے خاص بندے کو لے گئی رات کے تھوڑے عرصے میں من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. اور پھر مسجد اقصی نام آگے اللہ نے کیا فرمایا, الذی بارکنا حولہ, جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں. وہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں. شب معراج آقا علیہ السلام کا جو سفر ہے, آپ وہاں جا کے ٹھہرے اور آقا کی ابتدا میں 1,24,000 انبیاء, انہوں نے وہاں حضور کی ابتدا میں نماز ادا کی, حضور کی امامت میں نماز ادا کی. جس جگہ پیارے آقا علیہ السلام کا براق موجود تھا نا, اور پھر اس کے اوپر بیٹھ کر آقا علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. دیکھیں دلچسپ بات ہے, اللہ سے ملاقات کے لیے حضور کہاں سے آسمان کی طرف اٹھے؟ البیت المقدس سے. اللہ سے ملاقات کے لیے اسپیشل سفر ہے, کائنات کا سب سے عظیم سفر, اس جیسا سفر ہی کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے خود بھی جتنے سفر فرمائے ان میں اس سفر کا ثانی کوئی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی اللہ نے انسانی آبادی پیدا کی ہے ان میں ایک واحد ہستی ایسی ہے جو رب کے دیدار کے لیے جا رہی ہے. اور کہاں سے جا رہی ہے؟ ویسے تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آئے نا, اب اللہ کی طرف جب روانہ ہوئے, جب وہاں سے یہاں آئے تو انبیاء کی طرف آئے, اور یہاں اور جب اللہ کی طرف گئے تو پھر مسجد اقصی سے تشریف لے کر جبریل ساتھ ہیں. اسی وجہ سے آپ نے یہ جو تصویریں دیکھی ہوں گی مسجد اقصی کی نا, تو آپ اکثر اس میں دیکھ دیتے ہیں کہ ایک پیلا سا گنبد ہوتا ہے, ایسے ہی ہے نا, ایک پیلا سا گنبد دکھائی دیتا ہے. جو بھی بندہ مسجد اقصی کو کنسیپٹ بناتا ہے, امیج بناتا ہے, کہتے ہیں وہاں ایک پیلا سا گنبد ہے. اصل وہ مسجد اقصی کے اندر ہے, جو خود مسجد اقصی ہے نا وہ اس کے ساتھ ہے, وہ سرمئی گنبد والی ہے. پھر یہ کیوں بار بار آتا ہے یہ بھی سن لیجیے. اسے کہتے ہیں القبۃ الصخرہ, القبۃ الصخرہ اسے کہتے ہیں. یہ اندر ہی ہے, وہیں پر ہے. کیوں کہ آقا کا براق یہاں بندھا تھا اس جگہ پر, اور یہاں سے براق پہ بیٹھ کر حضور اللہ کی طرف آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے تھے. تو پھر اس جگہ پر یادگار کے لیے یہ گنبد بنا دیا گیا. اب مسجد اقصی کی بے شک بڑی شان ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن پھر پیلا گنبد ساری دنیا میں کیوں بار بار دکھائی دیتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی نسبت حضور سے ہو گئی ہے, خاص اس کی نسبت خاص سرکار سے ہو گئی ہے. وہ تو خاص نسبت والا ہو گیا نا جی.
1,24,000 انبیاء تو حضور کے پیچھے ہیں نا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث کے مطابق 3 حرم ہیں دنیا میں. حدیث کے مطابق ایک حرم مکہ ہے، دوسرا حرم مدینہ ہے، اور تیسرا حرم مسجد اقصی ہے. یہ حرم ہے. حرم کا معنی ہے جس کو بہت ہی تقدس ہے، حد سے زیادہ جس کا تقدس ہو. آقا نے فرمایا کعبہ شریف جا کے نماز ادا کرو 1,00,000 کا ثواب ملے گا. مسجد نبوی میں نماز ادا کرو 50,000 کا ملے گا. فرمایا مسجد اقصی میں نماز ادا کرو 50,000 کا ثواب ملے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ مسجد اقصی بنا لی نا تو اللہ سے 3 دعائیں کی تھی کہ یا اللہ جیسی حکومت میری ہو کسی کی نہ ہو، یا اللہ جو فیصلہ کروں تیرے فیصلوں کے عین مطابق ہو. اور تیسری دعا یہ کی تھی جو بھی بندہ یہاں آ کے نماز ادا کرے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دینا. یہ عام سرزمین نہیں ہے، یہ بڑی خاص سرزمین ہے. سرکار کی اس کی طرف نگاہ ہے. ہمارا قبلہ اول ہے. معراج شریف یہاں سے ہوا ہے. اور جب وہاں کے مکے کے حضور کے دشمنوں نے اعتراض بازی کی نا میں شب معراج کا جب حضور نے واقعہ سنایا، انہوں نے کہا پھر بتائیں مسجد اقصی کیسی ہے. انہیں پتہ ہے حضور تو گیا ہی کبھی نہیں ہے، حضور تو وہاں گیا ہی نہیں ہے. تو اب بس حضور جو ہے نا وہ بتائیں گے اور ہم کہہ دیں گے جی یہ تو غلط ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری مسجد اقصی اٹھائی اور حضور کی آنکھوں کے سامنے رکھ دی. فرمایا محبوب بتا دو کیا کیا ہے. حضور دیکھتے گئے بتاتے گئے، حضور دیکھتے گئے بتاتے گئے. فرمایا یہ دروازے ہیں، یہ کھڑکیاں ہیں، یہ راستے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب دیکھیں نا سوال بھی عجیب ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو رات کو گئے ہیں، رات کو دروازے گنتا ہے کوئی؟ پھر اتنا عظیم سفر ہے، امام الانبیاء ہیں اور اتنی سفر پہ جا رہے ہیں، آپ نے تو نماز پڑھائی اور اتنی نماز پڑھا کے چلے گئے تو اب وہاں کی ساری تفصیلات بتا دے تمہیں. یہ سوال ہی غلط بنتا ہے، بنتا ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی اللہ تو اپنے حبیب کی شان بلند کرتا ہے. فرمایا حبیب ان کے اس سوال کا جواب بھی دے دو، یہ لو یہ سامنے رکھیے بتا دو. دیکھیں یہ وہ مسجد اقصی ہے جسے اللہ نے اٹھا کر حضور کے سامنے رکھ دیا تھا، آقا کے سامنے رکھ دیا تھا. کیا بات ہے. پوری کائنات کے اندر، پوری روئے زمین کے اوپر یہ تیسری مقدس ترین جگہ ہے. اور مسلمان جو نامعقول قسم کے مسلمان ہیں، نہ قرآن کا پتہ ہے نہ حدیث کا پتہ ہے جی، انگریزیاں پڑھ پڑھ کر کہتے ہیں کیا ہو گیا، ایسے ہی باتیں بناتے ہیں. وہ آپ نے نہیں سنی ہوئی اور اللہ کرے سنے بھی نہ، بس یہی سنتے رہیں جو قرآن و حدیث نے کہا اور ہم اس کی نمائندگی کرتے ہیں. آگے چلیں جناب. پھر آ گیا حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور، آقا کے وصال کے بعد. اب بڑی دلچسپ بات بتانے جا رہا ہوں. پیارے آقا علیہ السلام کا مقدس دور آ گیا، حضرت عمر فاروق کا مقدس دور آ گیا. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر نہ فلسطین کا محاصرہ کر لیا. اس وقت اس کے اوپر عیسائیوں کی حکومت تھی. اس وقت وہ عیسائیوں کی حکومت تھی وہاں پر. آپ نے جا کے اس کا حضرت ابو عبیدہ بن جراح امین امت آقا کے صحابی، انہوں نے جا کے گھیراؤ کر لیا. کئی عرصہ تک کئی دن محاصرہ جاری رہا. تو وہاں کے جو پادری لوگ تھے نا ان کے بڑے، انہوں نے آ کر ان سے کہا کہ کیا کرتے پھر رہے ہو، کیوں محاصرے کیے ہوئے ہیں، جاؤ اٹھو بھاگ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ یہاں سے. تمہارا کام ہی نہیں ہے اس جگہ کو فتح کرنا، تمہاری جرت ہی نہیں ہے اسے فتح کرنے کی، ہوتے کون ہو تم، جاؤ یہاں سے. انہوں نے کہا کیوں جائیں؟ انہوں نے کہا یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ فتح ہونا ہے ہمیں بھی پتہ ہے، فتح ہونا ہے تو اور بندے نے فتح کرنا ہے، اس کے نام میں 3 حرف آتے ہیں اور اس کی شکل و صورت بھی ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اس کا قد کاٹ بھی لکھا ہوا ہے، اس کے طور طریقے بھی لکھے ہوئے ہیں، اس کی سیرت و کردار بھی لکھی ہوئی ہے، اس کے اخلاق بھی لکھے ہوئے ہیں. تم بھاگ جاؤ یہاں سے. ان کا بتاؤ تو صحیح کون ہے جس کا نام لکھا ہوا ہے؟ ان کا اس شخص کا نام ہے عمر، اور اس کا سارے اخلاق و کردار ہمارے سامنے ہے. تم میں کوئی بندہ ویسا نہیں ہے، تم جاؤ یہاں سے، تمہارے کام ہی نہیں ہے.
ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ان کا وہ عمر جس کا تم نام لے رہے ہو وہی تو ہمارا سربراہ ہے، وہی تو ہمارا بڑا ہے۔ انہوں نے کہا پھر فتح اس کے ہاتھوں سے ہی ہوگا، اس کو بلاؤ بلاؤ، ہم بھی دیکھیں کہ وہی ہے یا کوئی اور ہے، ہمیں سارا کچھ پتہ ہے اس کا، پہلے ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اطلاع بھیجی گئی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واحد بین الاقوامی سفر یہی کیا ہے۔ یہ مکہ سے 1300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے بیت المقدس، البیت المقدس 1300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو مدینہ منورہ سے تھوڑا کم ہو جائے گا یا کچھ، اب جغرافیہ کے حساب سے پھر دیکھا جائے گا، بھی میرے علم میں نہیں ہے۔ مکہ سے 1300 کلومیٹر ہے۔ جناب والا حضرت سیدنا فاروق اعظم کو پتہ چلا، پوری طرح آپ نے چھان بین کی، انہوں نے کہا جی آپ آئیں گے تو وہ آپ کو دے دیں گے ورنہ جنگ ہوگی۔ کیا بات ہے، ورنہ جنگ ہوگی؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے لڑے گے پھر، اور تم سے فتح ہو ہی نہیں سکے گی، ان کو فتح کرنے والا بندہ ہی اور ہے، تو وہ آپ کا نام کہہ رہے ہیں تو آپ آ جائیں۔ واحد بین الاقوامی سفر ہے جو سیدنا فاروق اعظم نے کیا، اور کس لیے کیا؟ البیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے۔ دیکھیں، سنیں، سمجھیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم سفر کر کے تشریف لائے۔ جب حضرت فاروق اعظم وہاں پر ان کے جو فصیل تھی اس کے قریب آئے اور انہوں نے آ کر دیکھا، ان سب نے باقاعدہ ملاقات کر کے دیکھ کر تصدیق کر دی، انہوں نے کہا وہی بندہ ہے جس کا تذکرہ لکھا ہوا ہے، نام بھی یہی ہے، بندہ بھی وہی ہے، نام بھی وہی ہے، بندہ بھی وہی ہے۔ باقی ساری فتوحات فاروق اعظم کے دور میں تلوار کی نوک پر ہوئی، مسلمانوں نے جنگیں کی باقاعدہ، لیکن یہ واحد وہ شہر ہے، مقدس شہر تھا، اور آگے حضور کا خلیفہ تھا، اور خلیفہ کے ہاتھوں سے جو کچھ ہوتا ہے نا، وہ اصل نائب تھے نا، آپ نائب رسول تھے، تو نائب جو ہوتا ہے وہ اصل مالک کا ہی ہوتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے البیت المقدس میرے آقا کے ہاتھوں سے فتح ہوا، اور بالکل ویسے ہوا جیسے مکہ مکرمہ ہوا، جیسے مکہ مکرمہ ہوا۔ حضور علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا، وہ تو خدا کا حرم ہے نا، تو خون ریزی نہیں ہوئی، خون ریزی نہیں ہوئی۔ اور یہ حضرت فاروق اعظم حضور کے کیا ہیں؟ نائب ہیں۔ دیکھ لیں آپ، فاروق اعظم گئے ہیں، انہوں نے بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی خون ریزی کے، بغیر کسی قتل و غارت کے، انہوں نے کہا تشریف لائیے، ملک آپ کا ہے، کوئی خون ریزی نہیں کی، کوئی خون ریزی نہیں کی۔ دیکھ لیجئے حضرت فاروق اعظم اندر تشریف لے گئے، وہاں بڑے متبرک مقامات ہیں، انبیاء کے مزارات ہیں، وہاں تشریف لے گئے، مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے۔ دیکھیں آپ کے حضرت عمر فاروق کے قدم وہاں لگے ہیں، سرکار کے بعد حضرت فاروق اعظم کے قدم وہاں لگے ہیں، یہ وہ مقام ہے البیت المقدس۔ میرے پیارے دوستو، اب یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اب اس کی تاریخ تھوڑی سی سن لیجئے۔ اس کے بعد 500 سال تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا، کوئی خون ریزی نہیں ہوئی، کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، سب وہاں رہے، امن سے رہے، سب وہاں رہے، یہود بھی رہے، عیسائی بھی رہے، سب رہتے تھے، کوئی خون ریزی نہیں ہوئی، کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی۔ سن لیجئے، سن لیجئے، یہ مسلمانوں کا نظام حکومت ہے کہ وہ قتل و غارت نہیں کرتے بلا وجہ۔ 500 سال حکومت رہی، کچھ نہیں کیا۔ پھر جناب وہ صلیبی جنگیں شروع ہو گئی، عیسائیوں نے حملے کیے، حملے کر کے پھر یہاں پر آ کے مسلمانوں کو اور جتنے بھی آبادی تھی، غیر مسلم بھی جتنے وہاں رہتے تھے، سب کو تحقیق کیا، قتل کیا، مارا، اور قبضہ کر لیا فلسطین پہ، البیت المقدس پہ قبضہ کر لیا۔ 88 سال تک تقریباً، یعنی 100 سال کہہ لیجئے، 100 سال پھر غیر مسلموں کی حکومت رہی۔ 500 سال حضرت عمر فاروق کے فتح کرنے کے بعد 500 سال وہاں مسلمانوں کی حکومت رہی۔ پھر تقریباً 100 سال صلیبی جنگی، انہوں نے قتل و غارت کی، مارا، خون بہایا۔ دیکھیں ہماری فتوحات بھی دیکھیں، ہماری حکومتیں بھی دیکھیں، ان کی فتح بھی دیکھیں، ان کی حکومتیں بھی دیکھیں۔ پھر حضرت صلاح الدین ایوبی آئے، آپ میدان میں جلوہ گر ہوئے، اور آپ نے کہا کہ یہ کیا، یہ ہمارا قبلہ اول، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انبیاء کے لیے جائے امامت اور سفر معراج کا ایئرپورٹ، سفر معراج کا
ایئرپورٹ ہوا نا جی، یہاں سے حضور آسمانوں کی طرف گئے تھے، تو وہ جگہ پھر حضرت صلاح الدین ایوبی نے اٹیکس کیے، اور الحمدللہ ایک مرتبہ پھر یہ القدس فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد تقریباً 800 سال پھر مسلمانوں کی حکومت کی، درمیان میں صرف 100 سال کا گیپ آیا ہے۔ 1300 سال 1400 سال میں سے حضور سے لے کر اب تک 1400 سال میں سے 100 سال کا گیپ ہے، وہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں رہی، اور 1300 سال وہاں مسلمان حکمران رہے ہیں اور بڑے امن و امان سے رہے ہیں، نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی جنگ، نہ کوئی قتل و غارت، سب کو رہنے کی اجازت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں پر جو آبادی رہتی تھی غیر مسلموں کی، وہاں پہ ان کے اوپر اٹیک شروع کر دیتے۔ اس دوران ایک اور کام شروع ہو گیا، یہ جو ایک نسل ہے نا یہود کی، یہودیوں کی نسل، یہ یہودی جو ہے نا، یہ قرآن حکیم میں ان کی 40 خصلتیں بیان کی گئی ہیں، بڑی تفصیل سے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ بڑی فسادی قوم ہے، قرآن نے بتایا یہ بڑی شدت پسند قوم ہے، قرآن کہتا ہے یہ مسلمانوں کی دشمن قوم ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ بڑی قاتل قوم ہے، قرآن کہتا ہے یہ بڑی سفاک قوم ہے، قرآن کہتا ہے یہ بڑی عیار اور مکار قوم ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کے اوپر لعنت کی، داؤد علیہ السلام نے بھی ان پر لعنت کی۔ اب جن پر نبی لعنتیں کیے بیٹھے، ملعون قوم ہے، پھٹکاری ہوئی دھتکاری ہوئی قوم ہے۔ صرف ان نبیوں نے ان کے اوپر لعنت نہیں کی، اور کئی انبیاء انہوں نے کی۔ اللہ نے فرمایا فباؤوا بغضب علی غضب، فرمایا اللہ کے غضب در غضب میں آ گئے۔ انہوں نے تو نبیوں کو، یہ تو نبیوں کے قاتل ہیں، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش انہوں نے کی تھی۔ اللہ نے ان کے مقدر میں لکھ دیا جاؤ اب تمہاری نسلیں قیامت تک پھٹکاری ہوئی رہیں گی، تمہاری نسلیں قیامت تک پھٹکاری ہوئی رہیں گی، دھتکاری ہوئی رہیں گی۔ اسی وجہ سے یہ دنیا میں کہیں بھی چین سے نہیں رہتے۔ نسلی مذہب ہے، چند کروڑ لوگ ہیں، چند کروڑ، پوری دنیا میں کم و بیش 6 کروڑ ہیں، کم و بیش 6 کروڑ کی ان کی آبادی، کہیں چین سے نہیں رہتے، جہاں رہیں گے فساد کریں گے۔ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ معاہدے کر کے توڑ دیے۔ 3 قبیلے آباد تھے، جب حضور مدینہ گئے نا تو 3 قبیلے یہود کے آباد تھے، پورے مدینے والوں کو انہوں نے اپنی مٹھی میں بند کر رکھا تھا اور ذلیل کر رکھا تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام تو پھر رحمت للعالمین، حضور تو جہاں جاتے ہیں رحمتوں کے بڑے بڑے گیٹ کھل جاتے ہیں۔ جب آقا وہاں تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے یہ اپنی کارستانیوں سے باز نہ آئے، حتیٰ کہ ان خبیثوں نے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے قتل کی بھی سازش کر دی، نبیوں کو مارا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش انہوں نے کی، محمد مصطفیٰ کے قتل کی سازش انہوں نے کی۔ جناب، دھتکاری اور پھٹکاری ہوئی قوم، اللہ کے عذاب کی ماری ہوئی قوم، ان بدبختوں کو پھر انہوں نے حضور کے ساتھ معاہدہ کیا۔ وہ جو مدینے میں آباد تھے، اس کا نام کیا ہے؟ میثاق مدینہ۔ وہاں انہوں نے پھر معاہدے توڑے حضور کے ساتھ۔ جب انہوں نے معاہدے توڑے تو حضور علیہ السلام نے پھر ان کو ساتھ مقابلہ کیا۔ بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، یہ 3 قبیلے تھے، 3 قبیلے تھے، گستاخیاں کرتے تھے، بے ادبیاں کرتے تھے، حتیٰ کہ کیا ہوا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے انہیں باری باری کر کے نکالا مدینے سے، یوں سمجھے کہ مدینے کو ان سے پاک کیا، ان سے پاک کیا، نکل گئے ادھر ادھر، کہیں نکل گئے، پھر ادھر جا کے آباد ہو گئے، اپنا خیبر چلے گئے، کچھ وہاں پہلے بھی تھے، پھر وہاں غزوہ خیبر ہوا، یہ مرحب یہودی تھا، وہ جسے حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھوں سے قلعہ خیبر فتح ہوا تھا، یہودیوں سے جنگ ہوئی تھی۔ اسی لیے وہ ہر وقت کہتے ہیں اب ہم مدینے دوبارہ جائیں گے، وہ کہتے ہیں وہ تو ہمارا گھر ہے، ہم وہاں رہتے تھے، تمہارے نبی نے ہمیں نکال دیا تھا، تمہارے کرتوت ہے، تمہیں خدا نے نکالا، پھٹکاری ہوئی قوم ہو تم، دھتکاری ہوئی قوم ہو تم، تمہیں اللہ نے بھگایا، تمہیں اللہ نے نکالا، اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نے نکالا تھا، اور اب تو میں نے کہا بھول جاؤ، تم تو کیا، تمہاری نسلوں کا کوئی بندہ اب وہاں جا کر مدینے پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا۔ مدینہ اور مکہ وہ چونکہ حرم مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ کے حرم میں، اب قیامت تک انہیں کوئی ٹیڑھی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ 1400 سال ہو گئے ہیں، باقی ساری دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے، مدینہ آج بھی جائے امن ہے، مکہ آج بھی جائے امن ہے، تھوڑی بہت اپ ڈاؤن آتے رہتے ہیں۔
تھوڑے بہت اپ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، لیکن مستقلاً مکہ مدینہ فنا ہو جائیں یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ شہنشاہ کائنات کا دارالحکومت ہے، بین الاقوامی دارالحکومت ہے۔ اچھا میرے پیارے دوستو، اب اس کے بعد یہ یہود جو تھے انہوں نے یہ پوری دنیا میں بکھر گئے، جہاں رہتے ہیں وہاں پر ذلیل کرتے ہیں۔ اچھا انہوں نے جو ہے نا ادھر امریکہ میں رہتے ہوئے وہاں کی حکومت کو ذلیل کر رکھا ہے، انہیں ذلیل کر رکھا ہے۔ یورپ کی رگے جاؤ پنجہ یہود میں ہے، علامہ اقبال، وہاں انہوں نے ذلیل کر رکھا ہے۔ یہ جنگ عظیم 2 مووی تھی، تو اس میں جو جنگ عظیم اول، تو اس وقت جو ہے نا ہٹلر نے انہیں مارا تھا، 60 لاکھ مار ڈالے تھے جناب۔ وہ پھٹکاری ہوئی قومی، یہ حضور نے کیا ہے، حضور نے صرف گھر سے نکال دیا تھا ان کو، سرکار نے تو فقط نکال دیا تھا، رحمت للعالمین ہے، ٹھیک ہے نا۔ مارا تو انہیں کس نے ہے؟ نہ کسی مسلمان نے نہیں، 60 لاکھ اگر یہودی مارے ہیں، ہولوکاسٹ کہتے ہیں اسے، 60 لاکھ یہودی اگر مارے ہیں، ہٹلر نے مارنے ہیں، وہ کرسچن تھا، اس نے سارے مار کر چند لاکھ کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا میں ان کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے میں نے انہیں مارا کیوں تھا۔ یہ آگے بھی یہی کرتوت کریں گے۔ پھر انہوں نے جو دنیا میں در بدر ہو گئے، تحریک صہیونیت شروع کر دی انہوں نے، تحریک صہیونیت، صہیون۔ انہوں نے کہا ہمارا تو دنیا میں کوئی ملک ہی نہیں ہے، مسلمانوں کے ملک ہیں، کرسچن کے ہیں، تم ہو پھٹکارے ہوئے۔ تو انہوں نے اب کوشش کی، ان کی باقاعدہ منظم حکومت قائم ہو ہی نہیں سکتی قرآن کی پیشین گوئی کے مطابق، ٹوٹی پھوٹی حکومت چلے گی۔ اب بھی پھر انہوں نے کہا جی ہمیں جگہ دی جائے۔ خلاصہ کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ خلاصہ یہ کہ انہوں نے آج آ کر نا جنگ عظیم اول میں، چونکہ خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی اور ان لوگوں نے نا جناب انہوں نے کہا کہ معاہدہ کیا ان کے ساتھ، انگلینڈ کے ساتھ، ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہمیں جو ہے نا ادھر فلسطین میں جگہ دی جائے، وہ ہمارے باپ دادا کا گھر ہے، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسبت سے ہم وہاں جاتے ہیں۔ تو اس وقت چونکہ فلسطین ان کے قبضے میں آ چکا تھا تو انہوں نے ان کو بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ پہلے وہاں پر ان کے 2-4 گھر تھے، کرتے 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 1948 میں اسے تسلیم کر لیا گیا، اقوام متحدہ نے اسے ملک تسلیم کر لیا، اسرائیل کو۔ فلسطین کے اندر مسلمانوں کی سرزمین جہاں وہ امن سے رہ رہے ہیں اور سارے امن سے رہ رہے ہیں، وہاں انہوں نے یہ جسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے قلب میں، مسلمانوں کے دل میں گھونپا ہوا خنجر ہے یہ اسرائیل، قائد اعظم کا فرمان ہے، مسلمانوں کے دل میں گھونپا ہوا خنجر اسرائیل ہے۔ اب وہاں پر دیکھیں اس وقت چند 6 لاکھ آبادی تھی ان کی، جب 1948 میں وہاں 6 لاکھ تھے، اور اس وقت پوری دنیا کے یہودی بلا کر انہوں نے وہاں جمع کیے ہیں اور 1 کروڑ کی تعداد ہو چکی ہے، اور مسلمان ان کی تعداد سب سے زیادہ تھی، ان سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اس وقت مسلمان فلسطین کے اندر صرف 50 لاکھ رہ گئے ہیں، ان کی تعداد 1 کروڑ ہو چکی ہے، اور انہوں نے آہستہ آہستہ پہلے تو ایک علاقے پہ قبضہ کیا، آہستہ آہستہ القدس پہ قبضہ کر لیا، آہستہ آہستہ مسلمانوں کے سارے علاقوں پہ قبضہ کرتے چلے گئے۔ اب وہ جو چند 50 لاکھ ہیں ان کو ایسے تھوڑا سا میئر شہر بنا دیتے ہیں ان کے، اور کوئی وہاں پر، لیکن پاکستان نے آج تک اس ملک کو تسلیم نہیں کیا۔ کئی ملک تسلیم کر چکے ہیں لیکن پاکستان نے نہیں کیا۔ ارد گرد سارے مسلمان ممالک ہیں، درمیان میں اتنا سا یہ ایک ملک ہے نام نہاد قسم کا، لیکن اس نے سارے علاقے کے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اور خود وہاں پر غزہ جو علاقہ ہے جہاں پر وہ ایک پٹی ہے پوری ساحل سمندر کے پاس، جس میں تقریباً مسلمانوں کی 22 لاکھ آبادی ہے، اس کو چاروں طرف سے گھیر کر ان کا پانی روٹی ہر چیز بند کر رکھی ہے، چاہتے ہیں دیتے ہیں، چاہتے ہیں نہیں بھیجتے ہیں، دوائیاں بند، بجلی بند، ہر چیز بند، ایک جیل بنا رکھی ہے، دنیا کی سب سے بڑی جیل جو 22 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے، اور اس کے اوپر اٹیکس، مسلسل اٹیکس۔ ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ جی وہ جی مسلمانوں کو نہیں لڑنا چاہیے تھا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی، اب یہ ان کو مار ڈالیں گے۔ ان کا پہلے تو سموسے پکوڑے بھیجتے تھے، وہ آج تک گھس آتے ہیں بیت المقدس میں، مسلمان نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آ کر جمعے پہ حملہ کر دیتے ہیں، آ کر رات کو حملہ کر دیتے ہیں، مسلمان شب بیداری کرتے آ کے حملہ کر دیتے ہیں۔ اور آخری بات بتانے لگا ہوں، یہ صورتحال ہے اس وقت وہاں پر دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ لاکھوں مسلمان، ان کی عمارتیں، ان کے بچے مسلسل نسل کشی کر رہے ہیں نا، 1 کروڑ تک یہ پہنچ گئے ہیں، اور مسلمانوں کی تعداد گھٹتے 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 اس وقت صرف 50 لاکھ بچی ہے،
اور وہ بھی مزید یہ کر رہے ہیں. اور اس نے نیتن یاہو نے کہا ہے, اس نے کہا ہے, ان کا جو بڑا ہے, اس نے کہا ہے کہ عن قریب دنیا کے اندر فلسطین نام کا کوئی ملک نہیں ہوگا. میں نے کہا بچے لگتے ہو, کیونکہ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت تک اس زمین کے اوپر حق و باطل کی جنگ جاری رہے گی اور حق قیامت تک موجود رہے گا. نیتن یاہو کی بات گئی گٹر میں اور شہنشاہ کائنات کی بات 100% برحق ہے. مسلمانوں کو ختم تو کیا نہیں جا سکتا, لیکن ظلم و تشدد کی انتہا ہو رہی ہے, ظلم و تشدد کی انتہا ہو رہی ہے. اور یہ حالات جا کس طرف رہے ہیں؟ یہ دراصل دجال کی طرف جا رہے ہیں. مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق دجال پیدا ہو چکا ہے اور وہ انہی کے قبیلے کا ہے, یہود کا ہے. اور جب وہ آخری دنوں میں آئے گا, ابھی کئی صدیاں باقی ہیں, ابھی کچھ صدیاں باقی ہیں, جب دجال آئے گا یہ سارے یہود اس کے ساتھ ہوں گے, اور حتیٰ کہ پوری دنیا میں دورہ کرے گا. یہی علاقہ ہوگا, یہیں سے نکلے گا. یہ جو شام وغیرہ کا علاقہ ہے نا, یہ بیت المقدس کے آس پاس کا, یہ یہاں سے نکلے گا دجال, یہاں سے ظاہر ہوگا, پوری دنیا میں جائے گا, لیکن مکے مدینے میں نہیں جا سکے گا. اللہ تعالیٰ کی حفاظتی پہرا ہوگا, حفاظتی حصار ہوگا, وہاں نہیں جا سکے گا. پھر شام کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, امام مہدی ہوں گے, اور پھر یہ مل کر اس دجال کا مقابلہ کریں گے, ان یہودیوں کا مقابلہ کریں گے, اور حتیٰ کہ انہیں ختم کر دیں گے. لیکن ابھی بہت دیر ہے. مسلمانوں کا فرض بنتا ہے اٹھیں, یہ حق و باطل کی عظیم جنگ ہے. اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف نہ بولیں, اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیں, البیت المقدس کے لیے لڑیں, حق کی خاطر لڑیں, ان کا ساتھ دیں, آواز بلند کریں. اور جیسا کہ آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا گیا, اگرچہ وہ اب سارا قبضہ کر چکا ہے, سارا قبضہ کر چکا ہے, مسلمانوں کا جینا اس نے حرام کر رکھا ہے. آپ نے دیکھے نہیں ہیں, لاکھوں اس نے وہاں اٹیکس کیے ہوئے ہیں, مار رہا ہے, مسلسل مار رہا ہے, قتل و غارت کر رہا ہے. تو دعا کیجئے, کہ دعا بھی کیجئے اور دوا بھی کیجئے, اور نوافل ادا کیا کریں روزانہ 2 نفل ادا کر کے نا دعا مانگا کریں. اور کچھ نہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, میں نے کہا فی الحال 2 نفل ہی پڑھ لیا کرو. ہم کیا کر سکتے ہیں بھئی, آپ 2 نفل تو پڑھ سکتے ہیں, میرے خیال میں 4 بھی پڑھ سکتے ہوں گے, اور ہو سکے تو 8 بھی پڑھ سکتے ہیں. 2 نفل پڑھ لیں, سجدے میں جائیں, اللہ سے دعا کریں مسلمانوں کو فتح عطا فرما. یہ دعائیں بھی سفر کرتی ہیں. آپ کی دعائیں جب ان کے پاس جائیں گی تو وہ پاور بن جائیں گی, وہ قوت بن جائیں گی, وہ طاقت بن جائیں گی, وہ ہتھیار بن جائیں گی, اسلحہ بن جائیں گی. دعا کا اسلحہ بھیجو یار, نفلوں کا اسلحہ بھیجو, یہ ہتھیار بھیجو نا, دعائیں مانگو, ٹھیک ہے نا جی. تو دعائیں مسلسل جاری رکھیں, ہر نماز کے ساتھ جاری رکھیں, نوافل جاری رکھیں. حق و باطل کی جنگ ہے, اور ہم یہ جو مسلمانوں کا لشکر ہے یہ امام مہدی کا لشکر ہے, یہ حضرت عیسیٰ کا لشکر ہے. اور وہ ادھر کا مقابلہ وہ سامنے اسرائیل کے یہودی ہیں, وہ کون سا لشکر ہے؟ وہ دجال کا لشکر ہے, وہ دجال کے لیے لڑ رہے ہیں, اور ہم عیسیٰ, اسلام, امام مہدی کے لیے لڑ رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو فتح عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.